میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خان صاحب اور ہمارے دوسرے دھرم گرو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں جو کہ پردہ نشی تو ہیں لیکن پردہ نہیں ہے بیچ میں، اور محترم بزرگان، نوجوانان، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ایسی ذات، ایسی شخصیت کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو کہ خالق کائنات کے بعد شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شان سے تعریف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مکمل تعریف کر سکے۔ بس قصہ مختصر یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں اور رسول کو بھیجا، سب اپنی قوم کے لیے رحمت تھے، لیکن کوئی رحمت للعالمین نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں امن کا، شانتی کا شہر ہوں، میں امن و شانتی کا بیٹا ہوں، لیکن خالق کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جو جہان ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب کہ اس روئے زمین پر حضرت انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ نے سب کے حقوق بیان کیے، آپ نے راستوں کے حقوق بیان کیے، آپ نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، آپ نے کھانے پینے کا طریقہ سکھلایا، آپ نے واش روم، باتھ روم کا طریقہ سکھلایا کہ کس طریقے سے آپ کو جانا ہے، آنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے۔ پانی ہی کو لے لیتے ہیں ہم اگزامپل کے طور پر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب آپ پانی پینے لگے تو پہلے آپ پانی کو دیکھیے کہ پانی صاف ہے یا نہیں، برتن صاف ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیے، اس خالق اور مالک کا نام لیجئے جس نے بارش برسائی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، قرآن کہتا ہے کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جس کو تم پیتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم اس کو برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ آپ پانی کو دیکھ کر پئیں، دیکھیں پانی صاف ہے، برتن صاف ہے، صحیح ہے، ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر، جس خالق اور مالک نے پانی کو برسایا، پانی کا نظام بنایا اور دھرتی کے اندر پانی کو رکھا کہ اس کے ذریعے سے چشمے ابلتے ہیں اور دریائیں چلتے ہیں اور نہریں بہتی ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ العالمین کی کارکردگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام اور 3 سانس میں پیو، فٹافٹ پانی مت پیو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 3 گلاس پانی پیجئے، کب جب آپ کو بہت پیاس لگی ہو، 1 گلاس پی لیے، 2 گلاس پی لیے، 3 گلاس
गिलास पी लीजिए, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हमारे नबी ने जो तरीका बतलाया उसको फॉलो करके आप एक गिलास पानी पीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। वो तरीका ये है कि आप गिलास को लीजिए और 3 सांस में पानी को कंप्लीट कीजिए। गिलास में जो पानी है 3 सांस में पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर हटा लो और सांस लो। और बर्तन में सांस मत लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जर्रात वो पानी के अंदर चले जाएं। तो जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम ये है कि फूंक कर खाना मत खाओ, खाने में फूको मत। चाय पी रहे हैं आप पीजिए, लेकिन फूकिए मत इसमें, क्योंकि जर्रात कुछ न कुछ थूक के जाएंगे। हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ तकलीफ हो जाए, और मेडिकल साइंस इसकी तहकीक करेगा तो उसमें ये बात निकलेगी कि इस तरह से पीने में नुकसान है। क्योंकि सुन्नत और नबी का जो तरीका है, जो भी तरीका है, उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई तसव्वुर नहीं, कोई ख्याल नहीं। तो एक सांस में पीजिए, फिर गिलास हटा लीजिए, फिर दूसरी पीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर जो है पानी पीजिए और फिर सांस लीजिए। एक गिलास अगर आप इस तरीके से पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। और अगर आपको प्यास लगी हो, आप खिलाफ सुन्नत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उसको छोड़कर आप पानी पीजिए फटाफट या गटागट। समझ में आई बात? आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। ये हमारा चैलेंज है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारी खुशनसीबी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनके मैनर्स, उनकी मानवता और उनकी मखलूक के साथ, संसार के साथ उनका प्यार, ये एक ऐसी हस्ती जिसने 23 साल के अरसे में 23 इयर्स के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। दुनिया के अंदर ऐसी कोई हस्ती नहीं। और ये गवाही किसी मुस्लिम राइटर की नहीं है। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो हुजूर को बहुत अच्छा इंसान तो मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं मानते, और बड़े अच्छे दिल के लोग थे वो। उन्होंने ये गवाही दी है, यानी जिनको हम ये कहें कि वो इस्लाम पर नहीं थे, वो किसी और मज़हब के फॉलो करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये गवाही दी कि पैगंबर इस्लाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख के धारे को मोड़ दिया। शायर कहता है, हजार बार बशवयम दहन जमुश्क गुलाब हनूज़े नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस, कि हजार मर्तबा मैं अपने मुंह को गुलाब से और मुश्क से धोऊं, लेकिन आपका नाम लेना फिर भी कमाल बेअदबी होगा, यानी बेअदबी की इंतहा होगी आपका पाक नाम लेना। तो ऐसी हस्ती के तस्करे के लिए हम लोग, सुनने के लिए और कहने के लिए हम लोग जमा हैं। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और लोगों में जो गलत फहमियां है उसको दूर करें और कहें कि मेरे भाइयों, ये हमारे जो नबी हैं, इन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत का वो दर्स दिया कि जिसकी वजह से सदियों की लड़ाइयां खत्म हो गईं, जो दुश्मन थे भाई भाई हो गए, और जो औरतों पर अत्याचार और जुल्म सितम था वो खत्म हो गया। बच्चियों, औरतें जब पैदा होती, लड़कियां जब जो है किसी घर में होती तो उसको वो लोग जिंदा दफन कर देते थे। मक्के का ये कल्चर था। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की या 3 बच्चियों की परवरिश की और उसमें उसको तकलीफ हुई, तो ये बच्ची और उस अच्छे से परवरिश करके उनकी शादी कर दी, कल ये बच्चियां उसके लिए जहन्नम की आड़ बनेंगी, यानी अपने वालिद को जहन्नम में जाने नहीं देंगी। हमारे नबी ने फरमाया कि औरत को भी हिस्सा है, बल्कि कुरान ने भी मर्दों के हिस्से को बयान करने के लिए औरतों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि ज़माने जाहिलियत में हमारे नबी के आने से पहले औरतों को मीरास देने का कोई तसव्वुर नहीं, और आज भी मज़हब इस्लाम के अंदर ये बाकायदा फ़र्ज है। दीगर मज़ाहिब का मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, उनके यहाँ मीरास का जिस तरीके से इस्लाम के अंदर मीरास का सिस्टम है कि बाप के मरने के बाद बेटी को इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और अगर बाप चाहे अपनी ज़िंदगी में जायदाद को तकसीम करना चाहे तो बेटी को इतना मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा। जितनी तफसीलात हमारे नबी ने और कुरान ने बयान की है, दीगर मज़ाहिब के पास वो चीज़ें नहीं। हम दीगर मज़ाहिब में है कि भाई कन्यादान कर दिए, बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ तो कन्यादान यानी जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। शादी सादगी से की जाए
اور اس کا باقاعدہ حق ہے اور حصہ ہے باپ کی پراپرٹی میں. یہ قرآن نے بیان کیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نبی نبی رحمت ہیں، اور کس کے لیے؟ تمام کے لیے رحمت للعالمین. اور ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگلے جتنے بھی انبیاء تھے سب کی تعلیمات اور سب کی جو باتیں تھیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں یا جو کچھ غلط باتیں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے اپنے نبی کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مانوتا سب سے زیادہ جس نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے، جس نے تعلیم دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، بہت ساری چیزیں ہیں. کپڑا آپ کو کیسے پہننا ہے، کس طریقے سے پہننا ہے، بالوں کی کس طریقے سے صفائی کرنی ہے، آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے، کفنانا ہے، اس کو کیسے قبر میں اتارنا ہے. ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. استنجے کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، جیسا کہ واش روم جانے کا طریقہ، کون سے پیر سے جانا ہے، کون سے پیر سے نکلنا ہے. سمجھ میں آئی؟ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، انگلیوں کو چاٹنا ہے، اپنی انگلیوں سے کھانا ہے. آپ اگر چمچ سے کھائیں گے آپ کے منہ جل سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کھانا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. لیکن آپ انگلی سے کھائیں گے جو کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو حضور نے بیان فرمایا، تو جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے کھانے کو آپ کو احساس ہو جائے گا کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو جیسا کہ سب جانتے ہیں رام گیری نے جو گری ہوئی حرکت کی اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا بولا. اس سے پہلے اور بھی نپور شرما، اس سے پہلے کملیش تیواری اور بھی بہت سارے لوگوں نے الٹا سیدھا بولا. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورج پر تھوکنے سے تھوک منہ پر آتا ہے، تھوک سورج پر نہیں جاتا ہے. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ 24 گھنٹے میں آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان نہ ہوتی ہو اور جس میں مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی ہے. کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اپنا ہی خرابہ کرتے ہیں، اپنا بگاڑ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں اور ایک بڑی کمیونٹی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آپ کبھی کسی کو نہیں دیکھیں گے، کسی اچھے مسلمان کو، اسکالر کو، کہ وہ کسی غیر مذہب کے بارے میں بری بات کرتا ہو. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، بلکہ علامہ اقبال کی زبان میں یہ کہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہم یہاں پیار محبت سے صدیوں سے رہتے آئے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست میں آگے آنے کے لیے ایسے مدعے اٹھاتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیں. یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کیجیے. آپ کسی نبی اور پیغمبر کے بارے میں زبان کھولیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا. جب خالق اور مالک کا حکم ہے تو کسی کو کیا حق ہے بولنے کا. دوسری وجہ، حضرت عائشہ راضی تھی، ان کے ماں باپ خوش تھے. آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ ان کے ماں باپ راضی، لڑکی راضی، تو بات ختم. تیسری بات، حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی جب وہ بالغ ہو گئی. سیتا جی کا نکاح کب ہوا؟ سیتا جی کی شادی کب ہوئی تھی؟ آپ معلوم کر لیجئے. آج بھی راجستھان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا نکاح ہو جاتا ہے، جیسے بالغ ہوتے ہیں ان کی رخصتی کرا دی جاتی ہے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہ کلچر ہے، ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، وہاں کا بھی کلچر تھا. اب آپ سیاسی جو ہے مسئلے کو بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ مہاراج کیسے ہو گئے؟ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ مہاراج کیسے ہو گئے؟ جو شخص گری ہوئی حرکت کرے، سمجھ میں آئی بات، وہ ایسی باتیں کرے جس سے کسی مذہب کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے برادران وطن کو اس پر لعنت کرنی چاہیے، اس کے خلاف FIR کرنی چاہیے، اور اس کو مہاراج کا جو لقب دیا گیا تھا وہ چھین لینا چاہیے. کوئی مہاراج نہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. میں یہ کہوں گا ایک اہم بات
کہ اپنے برادران وطن سے یہ کہوں گا اور ہمارے جو دیگر دھرم گرو یہاں تشریف فرما ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آج کے مسلمانوں کو آپ مت دیکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ بدگمان ہو جائیں. اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو آپ قرآن پڑھیے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اور بہت سارے نان مسلمز حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے، ہماری کتابوں کو مت پڑھیے، آپ کا من صاف ہو جائے گا. اور آج کے مسلمانوں سے میں برادران اسلام اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ حسن اخلاق کا پیکر مجسم ہو جا کہ تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. حسن اخلاق کا پیکر مجسم ہو جا کہ تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اوروں پہ معترض تھے جو خود پہ نگاہ ڈالی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب پایا. یہ میرے اشارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادران اسلام اور ہماری مائیں اور بہنیں اس کو سمجھ رہی ہوں گی کہ ہم خود دائی بن جائیں. صحابہ اکرام کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے برادران وطن سے کسی بھائی سے یہ کہہ سکیں ہماری طرح ہو جاؤ؟ وہ کہے گا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ کہے گا مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے، وہ کہے گا کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اتنے بہترین آئیڈیل، اتنے بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کی بیویاں موجود ہیں. ان کی لائف اسٹائل کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے شکوک و شبہات دور ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ بھائی سچا پکا مسلمان تو یہ ہوتا ہے، اسلام اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے نہیں ہیں. بھائی مسلمانوں کو بھی، ہمیں اور آپ کو بھی اچھا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آج جو پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ دشمن ہے، وہ کوئی دشمن نہیں، ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں. زمانہ خراب نہیں، ہم خراب ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمد.